تو ابھی سے جو احباب اس سیرت کورس میں شامل تھے وہ بھی، اور باقی اس پروگرام میں جو باقاعدہ شامل ہوں گے ان کو بھی، تو وہ اپنا اندراج جو ہے اس میں باقاعدہ کلاس لینے کے لیے وہ قاری انعام الرحمان صاحب کے پاس کروا دیں انشاءاللہ العزیز۔ 27 اکتوبر سے 30 اکتوبر تک یہ کورس ہوگا۔ امید ہے کہ آپ اس میں بھرپور طریقے سے شرکت فرمائیں گے۔ اب میں ملتمس ہوں استاد العلماء حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا ارشاد اللہ کثیر صاحب حافظہ اللہ وہ تشریف لائیں اور اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ محترم معزز سامعین کرام، واجب الاحترام مشائخ اور علماء کرام، ہفتہ بھر آپ نے ماشاءاللہ سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف عناوین پر خطابات سنے۔ بالکل بجا فرمایا ہے میرے فاضل اور پروفیسر مولانا نجیب اللہ صاحب نے متعان اللہ بطول حیاتہ کہ سیرت منانے کی چیز نہیں ہے، یہ اپنانے کی چیز ہے۔ سیرت منانا اور ہے، سیرت کو اپنانا اور ہے۔ میں تو یوں کہوں گا کہ آج کا یہ ہمارا اجتماع یہ سیرت کے پہلو سے نہیں بلکہ جائزے کے پہلو سے ہم اپنا جائزہ لیں کہ 6-7 دنوں میں جو ہم نے سنا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل، آپ کے خصائص، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، کیا اس میں سے کچھ حصہ ہم نے بھی پایا ہے یا محض سن کے ہی یہاں سے اٹھ کے چلے گئے؟ اگر تو کچھ اس میں سے ہم نے حاصل کیا ہے اور اپنے آپ کو سنوارا ہے، اپنے آپ میں سیرت طیبہ کو اپنے آپ کو ڈھالا ہے سیرت طیبہ میں، تو یہ اجتماع انتہائی مبارکباد کے باعث۔ نہ بھی ہو تو ان کو اپنا اجر و ثواب ملے گا۔ کوتاہی ہماری ہوگی، غلطی ہماری ہوگی کہ ہم جاننے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود پھر اس کی تابعداری نہیں کرتے، پھر اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہم اس حقیقت کو مانتے ہیں، کیوں نہ مانیں کہ جب اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے، تو پھر ہمارا آئیڈیل کون ہوگا؟ ہمارے لیے نمونہ کون ہوگا؟ ہمارے لیے آئیڈیل ہستی کون سی ہوئی؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں کسی مسلمان کا آئیڈیل کوئی اور نہیں ہو سکتا سوائے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر کوئی کسی اور کو آئیڈیل بناتا ہے یا سمجھتا ہے تو پھر اسے اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے۔ بات سمجھ لیں،
اس کو اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے. کیوں؟ کہ وہ گویا اللہ کے اس فرمان کی تکذیب کرتا ہے کہ رسول اللہ کے علاوہ بھی کوئی آئیڈیا ہے، نبی علیہ السلام کے علاوہ بھی کوئی اسوہ حسنہ ہے، آپ کے علاوہ بھی کوئی ایسا ہے جس کا اخلاق و کردار ہمارے لیے نمونہ ہے. بھائی غلط ہے. ہمارے لیے نمونہ، ہمارے لیے آئیڈیا صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور کوئی بھی نہیں. اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ سیرت طیبہ کا یہ پہلو کتنا اجالا ہے اور کتنا ستھرا اور صاف اور کتنا ہی واشگاف ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ازواج مطہرات سے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ میرے گھر کی زندگی کے بارے میں جو کچھ تم سمجھتی ہو، جانتی ہو، دیکھتی ہو، وہ لوگوں تک پہنچا دو. آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ مرد کی کمزوریوں اور خوبیوں سے آگاہی اگر کسی کو ہے تو وہ بیوی، وہ رفیقہ حیات، جو سمجھتی ہے کہ اس میں خوبیاں کیا ہیں یا اس میں کمزوریاں کیا ہیں. مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کھلی چھٹی دی. اندازہ کیجیے، انہیں کھلی چھٹی دی کہ میرے بارے میں جو تم جان لو، جو تمہیں معلوم ہو جائے لوگوں کو بتلا دو. کیا مطلب اس کا؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باہر کی زندگی ہی نہیں بلکہ خانگی زندگی بھی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی الجھاؤ نہیں. ازواج مطہرات نے سب کچھ بھی بتلایا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں کیا کرتے تھے، گھر میں کیا پڑھتے تھے، گھر میں کیسا ان کا وقت گزرتا تھا. یہ ساری تفصیلات سیرت طیبہ میں اور قرآن حدیث پاک میں موجود ہے. اور پھر یہ کتنا ستھرا اور اجلا ہوا پہلو ہے کہ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے ہیں انہوں نے اپنی نبوت کی دلیل اپنے معجزات کو بنایا ہے. اپنی نبوت کی دلیل اپنے معجزات کو بنایا ہے. وہ خواہ موسیٰ علیہ السلام ہو یا خواہ عیسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرعون سے جب یہ کہا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، بنی اسرائیل کو میرے پاس بھیج دو میرے ساتھ، اس نے یہی پوچھا تھا اگر کوئی نشانی ہے تو وہ لاؤ. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے 2 نشانیاں بتلائی تھی. صرف یاد دہانی کے طور پر آپ کو عرض کر رہا ہوں. یعنی انہوں نے بھی، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کی دلیل کس پر دی ہے؟ معجزات پر. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی، سورت آپ آل عمران پڑھیں، سورت مائدہ کے آخری رکوع پڑھیں دونوں، تو اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی نبوت کی دلیل معجزات پر رکھی کہ میں یہ بتلاتا ہوں، یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، یہ میرے نبی ہونے کی دلیل ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال یہ ہے کہ آپ نے اپنے نبی ہونے کی دلیل اپنی سیرت کو پیش کی ہے، سیرت کو بنایا ہے. فقد لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون. میں نے تم میں 40 سال گزارے نہیں ہیں. اور سب سے پہلے جب پہاڑی پہ کھڑے ہو کے پوچھا نہیں کہ اگر اس پہاڑ کے پیچھے میں کہوں کہ فوج کھڑی ہے تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے، تم میری تکذیب کرو گے یا تصدیق کرو گے؟ سب نے کہا تصدیق کریں، سب نے کہا تصدیق کریں. آپ نے پوچھا حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، مجھے سچا پایا کبھی یا جھوٹا پایا؟ کبھی جھوٹا پایا بھی ہے. سب نے بیک زبان اس بات کا اعتراف کیا کہ جربناک مرارا فلم اجدک الا صدقا. ہم نے کئی بار تجربہ کیا، کئی بار تجربہ کیا، ہمیشہ آپ کو سچا ہی پانا،
آپ صادق و امین تھے، مکے والے تسلیم کرتے تھے، نبوت سے پہلے تسلیم کرتے تھے. یہ ہمارے عدالتوں والے صادق امین نہیں، ہاں، جن کو یہ سرٹیفکیٹ صادق امین کا دیتے ہیں جو خود صادق امین نہیں ہے. یہ مراد نہیں ہے. یعنی جو دشمن بعد میں بنے ہیں وہ پہلے بھی اقرار کرتے ہیں اور بعد میں بھی اقرار کرتے ہیں کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. ابو سفیان نے ہرقل کے دربار میں جا کے یہ بات کہی تھی، اقرار کیا تھا کہ محمد جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نبوت کی دلیل اپنی سیرت کو بنایا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بھی ہمارے لیے نمونہ آپ کی سیرت کو رکھا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ، بہترین آئیڈیل، بہترین تمہارے لیے ایک تشخص وہ کون ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ آپ کی یہ جتنی خوبیاں ہیں، بلکہ لکھا ہے علماء کرام نے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے معجزات میں ایک سب سے بڑا معجزہ یہ تھا کہ آپ نے اپنی تعلیم اور اپنے کردار سے ان لوگوں کی کایا پلٹ دی جو جھوٹ کی زندگی گزارتے تھے، جو قتل و غارت کی زندگی گزارتے تھے، جو شراب نوشی کی زندگی گزارتے تھے، جو بدکاری کی زندگی گزارتے تھے، جو فحاشی کی زندگی گزارتے تھے، یعنی جن میں انسانی قدروں کا کوئی احساس اور لحاظ نہ تھا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو انسان بنا دیا. نبی علیہ السلام نے ان کو انسان بنا دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا معروف قول ہے تاریخ میں. حضرت عمر فاروق نے اپنے دور خلافت میں کہا تھا کہ میں اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے، کہ ایک وقت تھا کہ میرا باپ خطاب شام کو اونٹ چڑھا کے آتا تھا تو میری پٹائی کرتا تھا، کہتا تھا عمر تمہیں تو اونٹ بھی نہیں چلانے آتے، تمہیں اونٹ بھی نہیں چلانے آتے. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے لگ کے آج 22 لاکھ مربع میل کا فرما روا بنا ہوا ہوں. ہاں، یہ کایا ان سب حضرات کی کس سے طرح پلٹی، کس کو دیکھ کے پلٹی، ان کے جھوٹ کس طرح ختم ہو گئے، ان کی بدکاریاں کس طرح ختم ہو گئی، ان کی حرام کاریاں حرام خوریاں کس طرح ختم ہو گئی، صرف ایک جملے سے. حدیث میں آتا ہے نہیں، شراب پی رہے تھے شراب، پلانے والے پلا رہے تھے، صرف اتنی بات کہی یا کہ ایک نے، شراب حرام ہو گئی، وہ جتنے مٹکے بھرے ہوئے تھے الٹ گئے. یہ نہیں چلو آخری کو ٹلا لئیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ نہیں. اب جب یہ خبر کانوں میں پہنچی ہے تو فوراً ہر چیز اڑیل دی گئی، اور مدینہ طیبہ کی گلی بازاروں میں پانی کی طرح شراب بہتی ہوئی نظر آتی تھی. یہ کیفیت، یہ کایا کس نے پلٹی؟ یہ کایا پلٹی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کردار نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق نے. آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات فرمایا کسی سے سوال مت کرو، کسی سے سوال مت کرو. یہ مسئلہ بڑا نازک ہے. آج تو ہم بھکاری بنے ہوئے ہیں، ہر فرد الا ماشاءاللہ بھکاری ہے، بلکہ پورا ملک بھکاری ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی سے سوال نہ کرو، خواہ معمولی ہو یا بڑا ہو، کسی سے سوال نہ کرو. اذا سالت فسال اللہ، جب سوال کرو اللہ سے سوال کرو، اللہ خود اس کے اسباب مہیا فرما دے گا. اللہ سے سوال کرو، کسی سے سوال نہ کرو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کایا کس طرح پلٹی، انہوں نے عمل کس طرح کیا. صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ کے اس فرمان کے بعد پھر ہوتا یہ تھا، سواری پر جاتے ہوئے اگر سواری کو چلانے کے لیے جو چھڑی ہاتھ میں ہوتی تھی وہ زمین پر گر جاتی تھی
تو کسی دوسرے کو نہیں کہتے تھے کہ یہ چھڑی مجھے پکڑا دو، خود اونٹ سے اترتے، چھڑی پکڑتے اور سوار ہوتے اور آگے کا سفر جاری رکھتے۔ یہ تھا عالم، کسی سے سوال نہیں کرنا۔ چھڑی، اب آپ اندازہ کریں کہ اس سے کیا بدلتا ہے، کیا بگڑتا ہے، کیا خرچ آتا ہے، لیکن اتنا سوال بھی نبی علیہ السلام کی اس ممانت کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نہیں کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارا کیا حال ہے، آج ہمارا کیا حال ہے؟ بازاروں میں دیکھو، ہر طرف بھکاری بھکاری نظر آتے ہیں، بلکہ پورا ملک اللہ معاف فرمائے بھکاری بنا ہوا ہے۔ اور اس بھکاری پن کے نتیجے میں جو ہم ذلت اور رسوائی برداشت کر رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے۔ کبھی ہاتھ یہاں نیچے کرنے والا وہ عزت کی زندگی پاتا ہے، وہ خوشی کی زندگی پاتا ہے، قطعاً نہیں۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ دینے والا اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اس لیے ہاتھ کو اوپر رکھو، نیچے نہ کرو، وہ چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، اللہ پہ توکل کرو، کسی اور پہ توکل نہ کرو۔ یہ سب سبق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیے تھے۔ نبی علیہ السلام نے سچائی کی تعلیم دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امانت کی تعلیم دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اندازہ کریں کہ کس طرح جو سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے ممتاز ہیں، سب سے افضل ہیں، سب سے برتر ہیں۔ ہمارا ایمان ہے یہ کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، جو لوگ کہتے ہیں کہتے رہیں، وہ اپنی زبان بولتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان کیا ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد مخلوق میں جس کا مقام ہے وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی تمام انسان نبی بن جائیں، سمجھ لیں بات، سب انسان نبی بن جائیں، پہلے نبی تو ہیں ہی ہیں، باقی بھی نبی بن جائیں، تو وہ سب مل کے بھی حضرت محمد رسول اللہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، نبی علیہ السلام کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ حتیٰ کہ علامہ غزالی نے تو کہا ہے رحمۃ اللہ علیہ نے کہ نبی علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کو صحیح جانتا ہے تو صرف اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ اگر انسانوں میں کوئی جانتا ہے تو وہ ابو بکر جانتا ہے، انسانوں میں آپ کے مقام کو کوئی سمجھتا ہے تو وہ ابو بکر ہے، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو جانتا ہے وہ اللہ رب العزت ہے، جس نے اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے اور آپ کو اوصاف حسنہ سے نوازا ہے، آپ کو اخلاق سے نوازا ہے، آپ کے کردار کو حسن کردار سے آپ کو نوازا ہے اس مالک نے۔ اور اسی مالک نے تو یہی کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم تیرا نام بلند کریں گے، اور بلند ہو رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ غایہ مشرق سے لے کے غایہ مغرب تک کون سا وقت ہے جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ سے اشہد ان محمد رسول اللہ نہ ہو رہا ہو؟ ہر جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہے، بلکہ وہ معروف بات ہے کہ جس نے 100 پر کتاب لکھی کہ نبی علیہ سب سے بہترین قانون ساز قانون دان کون ہے، اس نے سب سے پہلے حضرت محمد رسول اللہ کا نام نامی لکھ لیا۔ بلکہ آپ کو شاید معلوم ہو بعض ساتھیوں کو، محمد علی جناح کا والد، قائد اعظم محمد علی جناح کا والد وہ کاروباری تھا، اور اس نے محمد علی جناح کو برطانیہ میں کاروباری لائسنس لینے کے لیے، تعلیم لینے کے لیے بھیجا تھا۔ لیکن وہاں جب ایک یونیورسٹی میں گئے، وہ یونیورسٹی میں گئے، لا کی یونیورسٹی میں، تو اس کے بورڈ پر سب سے اوپر نام قانون دینے والوں کا حضرت محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ تو محمد علی جناح نے جناب اپنا وہ پروگرام باپ کے کہنے پر جو آئے تھے وہ ختم کر دیا، اور قانون میں انہوں نے ڈگری حاصل کی، انہوں نے قانون میں ڈگری حاصل کی۔ ابھی پچھلے دنوں میں اخبارات میں یہ خبر آئی تھی کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو نام معروف ہے اور لوگوں نے نام رکھا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حقیقتیں ہیں، لوگ جو مرضی کرتے رہے، کفار جو مرضی کرتے رہے، یورپ جو مرضی کرتا رہے، اپنے حسد اور اپنے بغض اور اپنے اناد کا جس طرح بھی چاہے وہ مظاہرہ کرے، کسی پہ کوئی غضب نہیں ہے۔ لیکن مسلمانوں کو بھی اپنی حمیت
اپنی غیرت اور اپنے بیداری کا اظہار کرنا چاہیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا جس نبی کی عزت محفوظ نہیں ہے اس امت کے جینے کا بھی کوئی حق نہیں ہے، اس امت کے جینے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کے ناموس اور آپ کی عزت کی حفاظت اور آپ کے کردار اور عظمت کو اجاگر کرنا یہ ہمارا فرض منصبی ہے، امت کا فرض منصبی ہے۔ امت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا مقام کیا ہے، ہمارا مرتبہ کیا ہے۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ کے آئینہ میں سیرت کی کتابیں چھوٹی اور بڑی ملتی ہیں۔ جس طرح قرآن مجید پڑھنے کا معمول ہے ہمارا، اللہ ہمارا معمول بنا دے، ہمارا معمول بنا دے۔ حضرت فضیل بن ایاض فرماتے ہیں رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہ جو کہتا ہے نا کہ مجھے نبی علیہ السلام سے بڑی محبت ہے، دیکھو وہ قرآن سے کتنی محبت کرتا ہے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبت قرآن مجید کے ساتھ، وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتا ہے اور قرآن سے محبت ہی نہیں کرتا تو وہ اپنے اس محبت کے دعوے میں سچا نہیں ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے ساتھ تعلق پیدا کریں۔ قرآن مجید نے نبی علیہ السلام کی سیرت بیان فرمائی ہے، بلکہ علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی سیرت قرآن کے آئینہ میں اس موضوع پر باقاعدہ علماء کرام نے کتابیں لکھی ہیں۔ تو قرآن مجید پڑھیں اور قرآن مجید کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ پڑھیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ اکبر کبیرہ، اس امت کے مشائخ، اس امت کے محدثین، اس امت کے فقہاء اور علماء، اللہ کروڑ ہار ان پر رحمتیں فرمائے، انہوں نے کتنی صعوبتیں برداشت کر کے اور کتنے صحرا پامال کر کے، کتنے دریا کا سفر پاٹ کے انہوں نے ایک ایک نبی علیہ السلام کے فرمان اور ایک ایک حدیث کو اور ایک ایک آپ کی ادا کو محفوظ کرنے کی کوشش کی، ایک ایک حدیث۔ اور وہ امام مالک سے لے کے حضرت امام دارقطنی اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ تک، یعنی 5ویں صدی تک، اللہ آپ کا بھلا کرے، محدثین رحمہم اللہ نے جتنی کتابیں لکھی ہیں، وہ مسانید ہوں، وہ معاجم ہوں، وہ جامع ہوں، وہ سنن ہوں، وہ اجزاء ہوں، جو مختلف عناوین پر محدثین نے جمع کی ہیں، وہ سب کس پر مشتمل ہیں؟ نبی علیہ السلام کی سیرت پر مشتمل۔ وہ ساری کتابیں نبی علیہ السلام کی سیرت ہے، جس میں نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ کا تذکرہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ تعلق وابستہ اور مستحکم رکھنا چاہتے ہیں اور اسی آئینے میں اپنے آپ کو ڈھالنا چاہتے ہیں تو پھر قرآن مجید کے ساتھ ساتھ سیرت طیبہ کو لازم پکڑیں۔ سیرت طیبہ کا مطالعہ، اس کا کچھ نہ کچھ حصہ روزانہ اپنا حرز جاں بنائیں، سبق بنا لیں اس کو کہ آج 2 ورقے پڑھنے ہیں، 3 ورقے پڑھنے ہیں۔ یعنی یہ آپ اپنی زندگی کا معمول بنائیں گے تو یہ ایک قسم کی دلیل ہوگی، علامت ہوگی کہ آپ کو نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ سے محبت ہے اور آپ اپنے آپ کو حیات طیبہ میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اگر صرف سننے سنانے پر یہ مسئلہ باقی رہ جاتا ہے تو پھر معذرت کے ساتھ یہ مشائخ تو خوش نصیب ہوں گے ہی، ان کو تو اجر و ثواب مل ہی جائے گا، ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ حالانکہ ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ہمارا طریقہ کیا ہے؟ سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ یہ نہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، نہیں، یہ یہودیوں کا کردار تھا۔ جب ہم پڑھیں، جب ہم سنیں تو پھر اس کا لازم تقاضا یہ ہے کہ پھر کیا کریں؟ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس کو اپنانے کی کوشش کریں، اس کو اطاعت کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا نا جہنمیوں کے بارے میں،
جہنمیوں کے بارے میں سورۃ ملک میں لو کننا نسمع نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم قرآن و سنت سنتے ہوتے، سیرت طیبہ سنتے ہوتے، بات سنتے ہوتے اللہ اور اللہ کے رسول کی، یا خود عقل ہی کر لیتے تو آج جہنم میں نہ جاتے، آج جہنم میں نہ جاتے۔ جہنم میں جانے کا ایک سبب یہ ہے کہ سیرت طیبہ کو نہ سنا جائے، قرآن مجید کو نہ سنا جائے، دین کو نہ سمجھا جائے، یہ ایک سبب ہے جہنم میں جانے کا۔ اور دوسرا یہ کہ خود عقل، بار بار اللہ نے فرمایا کہ عقل کرو، یا اولی الالباب، عقل والو عقل کرو، اپنی عقل سے کام لو۔ قرآن مجید نے عقلی، انفسی اور آفاقی دلائل اللہ نے اپنی توحید پر اور اپنے نبی کی صداقت پر بیان کیے، لیکن ہمیں پھر بھی ان پر اطمینان حاصل نہیں ہوتا، تو یہ پھر ہماری بد نصیبی ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی واضح فرمایا ہے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بالکل واضح فرمایا، حتیٰ کہ آپ نے یہ فرمایا کہ میں نے ترکتکم علی الملۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، فرمایا میں تمہیں روشن ملت دے کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح واضح ہے، جس کی رات بھی دن کی طرح واضح ہے، اس میں کوئی الجھاؤ نہیں، اس میں کوئی خوف و خطر نہیں، اس میں کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے، دن کی طرح واضح ہے میری دن۔ اسی لیے تو ہر خطبے میں علماء پڑھتے ہیں ان خیر الہدی ہدی محمد، پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ آپ سنتے ہیں ہر جمعے میں یا نہیں سنتے؟ ان خیر الہدی ہدی محمد، ہدی کے معنی کیا ہے؟ سیرت، ہدی کے معنی کیا ہے؟ سیرت۔ ہر پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن سیرت کو اپناتے نہیں۔ ان خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین طریقہ، بہترین سیرت وہ کیا ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ کی ہے۔ اللہ اس بہترین سیرت کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس کو پڑھنے کی توفیق دے، سمجھنے کی توفیق دے، اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس نام کے ساتھ دعا کرتے ہیں، اگر اس نام کے ساتھ دعا کی جائے تو قبول کرتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا یا حی یا قیوم برحمتک۔ تو تم بعد میں کر دیا، دعا خراب ہو جائے گی، بعد میں کر۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا اللہ ہمارے جو رشتے دار فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ ابھی حال ہی میں ہمارے لیے علماء فوت ہوئے ہیں، یا اللہ ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے رشتے داروں میں، ماں باپ میں، بہن بھائیوں میں، اس مسجد کے نمازیوں میں، ہمارے شہر کے علماء میں، ہمارے اساتذہ میں سے، یا ہمارے وہ پیارے پیارے رشتے دار جن کے بغیر ہم ایک گھنٹہ بھی ان کے بغیر گزارنا مشکل سمجھتے تھے، اب وہ سال ہر سال ہو گئے ہیں میرے پاس ہیں، ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے۔ یا اللہ
یا اللہ ان کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، یا اللہ بڑے پیارے ہم سے محبت کرنے والے مالا یا اللہ ان کی مغفرت فرما، یا اللہ بہت سے دوست ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں بیماریاں 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 بیماریاں، یا اللہ ڈاکٹروں کے علاج کرا کرا کے تھک گئے ہیں لیکن تیری رحمت سے نا امید نہیں ہے، یا اللہ ایسے معاہدین جو تیرے اوپر توکل کر کے بیٹھے ہیں، تجھے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، یا اللہ تیرے لیے مشکل تو کوئی نہیں ہے، یا اللہ ان کو شفا دے دے، یا اللہ ان کے دکھ سکھ میں بدل دے، بیماری کو تندرستی میں بدل دے، ان کی غمگینیوں کو مسکراہٹ میں بدل دے، یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی آن اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ مہنگائی بہت ہے، بہت سے لوگ مقروض ہو گئے ہیں، غربت لاج رہی ہے تاکہ یا اللہ اپنا کرم فرما دے، یا اللہ اپنا کرم فرما دے، یا اللہ اس مہنگائی کو فراخی میں بدل دے اور تھوڑی سی مہنگائی ختم ہو جائے، یا اللہ غریبوں کے گھروں کا چولہا بھی چلتا رہے، تھوڑی تھوڑی تنخواہ ہے، دل بہت زیادہ ہے، پریشان ہیں، اپنے جانور بیچ کے فریج بیچ کے واشنگ مشین بیچ کے بل ادا کر رہے ہیں، یا اللہ کو اچھے حکمران دے دے، یا اللہ کو اچھے حکمران دے دے، یا اللہ جو تیرے دین کے ساتھ ان کو سنگل کے ساتھ، یا اللہ مولانا امین الرحمان صاحب اور ان کے سارے ساتھیوں کو یا اللہ بہت اجر عطا فرما، ہر سال ایک ہی پروگرام کرتے ہیں سیرت کے، یا ان کی تربیت آپ بھی ان کے لیے دعا کریں، یا ان کی تربیت کا اہتمام کرتے ہیں، یا اللہ اس مسجد کے نمازوں کو اس مسجد کو کرنا، یا اللہ اجر عظیم عطا فرما، یا اللہ مولانا شاہد الحق صاحب اور ان جیسے ہمارے باقی مشائخ بھی ہیں، یا اللہ ان کی زندگی برکت عطا فرما، ہمارے نوجوان ساتھی میں بلال صاحب بیٹھے ہیں، کلینام صاحب بیٹھے ہیں اور بھی بہت سے علماء بیٹھے ہیں، یا اللہ ان کی زندگی برکت فرما، ان کے سر پر فرمائے صلی اللہ تعالیٰ علیہ